السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سو our نفاق لیسن از گوئنگ آن۔ ہم لوگوں کا نفاق کا لیسن چل رہا ہے، جاری و ساری ہے۔ ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، میننگ آف نفاق، ریزن آف نفاق اور سائنس آف نفاق، یعنی ہائپوکریسی کی میننگ کیا ہوتی ہے، ہائپوکریسی نفاق کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور پھر نفاق کی علامتیں، سائنس آف ہائپوکریسی، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ منافق اور گنہگار میں کیا فرق ہوتا ہے، اور دا ڈسٹنکشن بٹوین ہائپوکرائٹ اینڈ اے سینر، یہ تفصیلی بات ہم کو معلوم ہو چکی ہے۔ سو ناؤ وی ریڈ اباؤٹ فیٹ آف اے ہائپوکرائٹ۔ آج ہم منافق کے انجام کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو پہلے قرآن مجید کی آیتیں ترجمے کے ساتھ سنیے۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ منافقوں باتیں نہ بناؤ، یقیناً تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ اگر تم میں سے ہم ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور عذاب دیں گے، کیونکہ وہ شعوری مجرم ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 ہے۔ تو اس آیت سے صاف بات معلوم ہوئی کہ منافقین کے دو طبقات ہیں، ایک کو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن دوسرے کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ تو دو طبقات ہیں، اس پہ جو طبقہ اول ہے، یعنی جو پہلا گروپ ہے، وہ منافقین ہیں جان بوجھ کر منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، نفاق عقیدہ کے لوگ، انہیں اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں کیا کچھ شاد گرامی اس تعلق سے ہے، یہ آیتیں اس کی وضاحت کر دیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ المنافقون۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے شاندار نظر آئیں، بولیں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جائیں، مگر اصل میں یہ گویا لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دی گئی ہیں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہیں، اللہ کی مار ان پر کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور نیک لوگوں میں ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ. مگر جب اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا تو وہ بخیلی پر اتر آئے اور ٹال مٹول کر کے منہ پھیر لیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اور یہ ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے راز اور ان کی پوشیدہ سرگرمیاں تک معلوم ہیں، اور اللہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وہ خوب جانتا ہے ان کو جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ محنت مزدوری کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خواہ ایسے لوگوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں،
اگر آپ 70 بار بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کریں گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ صل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی ہرگز نہ پڑھیں اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے اس حال میں ہیں کہ وہ فاسق تھے۔ تو قرآن مجید میں ہم نے جو ارشادات سنے اللہ تعالیٰ کے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار سب سے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ان کے لیے بالکل کافی ہے۔ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ سورہ توبہ ورس نمبر 68۔ یہ نہ صرف کفار کی طرح جہنم رسید ہوں گے بلکہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ سورہ النساء ورس نمبر 145۔ کیونکہ یہ کفار کے مقابلے میں آستین کے سانپ کی طرح زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی کارگر نہیں ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان منافقوں کے لیے دعائے مغفرت کرو یا نہ کرو، اگر 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت چاہو تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ سورہ توبہ ورس نمبر 80۔ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا، اور ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر دعائے مغفرت کے لیے کھڑے ہونا۔ سورہ توبہ ورس نمبر 84۔ اس آیت کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرمی اور آفت کی وجہ سے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے، لیکن جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ ایسے لوگوں سے یہ اہل ایمان کو دور رہنا چاہیے۔ یہ منافق تمہارے پکے دشمن ہیں، ان سے چوکنا رہو۔ سورہ منافقون ورس نمبر 4۔ کتنی واضح اور کھلی آیتیں ہیں طبقہ اول کے تعلق سے۔ وہ جو منافقانہ رویہ جان بوجھ کے اختیار کرتے ہیں اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کس قدر برا انجام ہے۔
اللہ نے توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھول کے رکھا ہے، اس کی موت تک اور قیامت تک۔ ایسے لوگ بھی جو بڑا سے بڑا کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، لیکن اسی زندگی میں، اسی دنیا کے اندر اگر وہ اپنے روش سے باز آ جاتا ہے، اپنی حرکتوں سے باز آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ لیکن اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، اسی حالت میں وہ اس کی زندگی بیت جاتی ہے، معافی مانگے بغیر اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے، تو اس کا انجام قرآن مجید میں کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔